السلام علیکم سامعین گرامی، ہمارے چینل اسلامی لائف سائیکل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے ایک ایسا سوال جو اکثر غیر مسلموں کی جانب سے ہی نہیں پوچھا جاتا، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اسے جاننے کے تجسس اور وسوسوں میں مبتلا رہتی ہے کہ اگر ہر چیز کا خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا خالق کون ہے؟ یعنی وہ ہستی جس نے دنیا و کائنات کی ہر چیز کو تخلیق کیا، اسے کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا ٹرکی سوال ہے جو انسان کو شیطان کی طرف سے گمراہ کر کے لا دین بنا سکتا ہے۔ اس لیے یہ سوال زیادہ تر ایتھیسٹ یعنی کہ وہ لوگ پوچھا کرتے ہیں جو کسی خدا یا مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور اس تمام دنیا اور کائنات کو محض ایک اتفاق قرار دیتے ہیں۔ پہلی بار سننے پر یہ سوال ایک عام انسان کو پریشان کر سکتا ہے جسے اس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، اس لیے وہ خود ساختہ تصورات میں جا کر گمراہ ہو سکتا ہے، اور شیطان اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کو روز اول سے گمراہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، کیونکہ یہ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کرام کے ذہن میں وسوسوں کی صورت میں آیا کرتا تھا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم لوگوں کے پاس آ کر کہے گا کہ آسمانوں کو کس نے بنایا؟ تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر پوچھے گا کہ زمین کو کس نے بنایا؟ تم کہو گے کہ اللہ نے بنایا۔ پھر وہ سوال کرے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اگر کسی کے دماغ میں ایسا سوال آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے نہیں فرمایا کہ اس سوال کا جواب نہیں ہے، بلکہ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے نکال دے۔ اگر کوئی مسلمان بھی یہ سوال کرتا ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوال کرنا اور جاننا ہر ایک کا حق ہے۔ اگر موقع پر اسے سوالوں کے تسلی بخش جواب نہ دیے جائیں تو وہ مزید گمراہ کن تصورات کو جنم دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایک ایسے باغ کی طرح ہے جس میں لمبی گھاس کی شکل کے تصورات اور خیالات موجود ہیں۔ اگر انہیں وقت پر نہیں کاٹا جائے گا تو یہ مزید بڑھتے ہی جائیں گے۔ اسی طرح اگر الجھے ہوئے تصورات اور خیالات کو وقت پر نہ روکا جائے تو یہ پھیل کر انسان کو مزید پریشان اور گمراہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اگر کسی سوال کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ خود سے اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے تصورات فرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا، نہ کہ مخلوق یعنی مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے سوال کے مطابق خالق بھی پیدا ہو تو وہ خالق کیسے ہوا؟ یعنی ہر چیز کے پیدا کرنے والے کو بھلا کون پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کسی نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے والے اور اس طرح ان کو پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا جب تک ہم یہ مان کر نہ لیں کہ اس کا اختتام یہ ہے کہ ایک ایسی طاقتور کائنات میں ہستی موجود ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے اور نہ ہی کوئی اولاد ہے، اور وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جس نے اپنی ذات سے متعلق سورہ اخلاص میں فرمایا کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ بالکل اس طرح سے عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک ہوتا یعنی دوسرا خدا موجود ہوتا تو کیا وہ اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کچھ بھی بتایا، سائنس اسے 20ویں صدی عیسوی میں جا کر لفظ بلفظ تسلیم کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے کون سی ہستی بنا کسی سائنٹیفک ریسرچ اور انسٹرومنٹ کے یہ حقیقت بیان کر سکتی ہے؟ یقیناً وہی ذات ہے جس نے خود اسے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں پھاڑ کر الگ کر لیا،
اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ قرآن کریم کی یہ صورت 21ویں صدی کی دریافت یعنی کہ بگ بینگ تھیوری کی وضاحت کرتی ہے کہ ایک نتھنگ پوائنٹ سے کائنات دھماکے کی صورت میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہر چیز پانی سے تخلیق ہوئی۔ اس کے علاوہ زمین پر ہزاروں سال تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ایک ہی دین حق کا پیغام لے کر آئے، جو اپنے اپنے مختلف وقت اور قوموں میں اتارے گئے۔ یہ محض اتفاق نہیں، چلو فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے صرف دنیاوی فائدوں کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کا ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے بلانا محض اتفاق نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، شیطان انسانی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہے، لہٰذا کسی بھی طرح سے وہ انسان کو وسوسوں میں ڈال کر الجھانے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کے سوالات انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ تو ان وسوسوں سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس کے بعد کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، تاکہ وہ شیطانی وسوسوں سے بچ سکے۔